کارزار حیات میں فتح کیسے؟ جناب صدر اور سامعین کرام، انسانی تہذیب اپنی ابتدا سے ہی ہمت اور جد و جہد کا پیکر رہی ہے۔ انسان نے اس وقت بھی ہمت کا دامن پکڑا جب طرز معاشرت کے اعتبار سے وہ ابھی حیوانوں پر بھی فوقیت نہیں حاصل کر سکا تھا، اور اسی ہمت کے طفیل اس نے بڑے بڑے سرکش جانوروں کو اپنے تابع کر لیا۔ جب انسان نے اکٹھا رہنا سیکھا تو اس نے کچے گھروندے کو پختہ عمارات میں بدل دیا۔ جب آبادی میں اضافہ ہوا تو انسان نے عزم و ہمت سے کام لے کر دریاؤں پر بند باندھے، دھرتی کا سینہ چیر کر نہریں نکالی اور صحراؤں کو گلستانوں میں بدل دیا۔ اس نے پہاڑوں کے سینے کاٹ کر بستیوں اور شہروں کو آپس میں ملا دیا۔ جناب صدر، اسی ہمت کا دامن تھام کر انسان خالد بن ولید، یوسف بن تاشفین، محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان بنا۔ آج اپنی مسلسل سعی اور ہمت سے انسان چاند پر جا پہنچا ہے اور کائنات کو تسخیر کر لیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہمت کی بہت سی مثالیں تاریخ اسلام سے ملتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل کے مقابلے میں ہمیشہ ہمت اور بہادری کا دامن خود بھی تھامے رکھا اور امت مسلمہ کو بھی یہی حکم دیا، اور آخرکار فتح حقیقی ہوئی۔ سامعین کرام، اسی ہمت کا سبق پڑھ کر جاہل بدو عرب کے ریگستانوں سے اٹھے اور پورے عالم پر چھا گئے، اور اس دور کی سپر پاورز ایران اور روم ان کے سامنے سر نگوں ہو گئے۔ ہمت مسلمانوں کی بنیادی خوبی تھی، لیکن افسوس کہ ہم نے اسے بھلا دیا۔ عہد نو میں اس پر عمل کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے۔ جن اقوام نے ہمت سے کام نہ لیا اور خوب سے خوب تر کی تلاش کے سبق کو فراموش کر دیا، وہ ذلیل و خوار ہو گئی۔ آئیے ہم جو آج ایک ترقی پذیر قوم ہے، اپنے سنہری اصول ہمت، محنت اور لگن کے انسانی اوصاف اپنائیں اور کرۂ ارض پہ اپنا لوہا منوائیں۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا۔